ساتھ ہی ساتھ منبر نور پر جلوہ بار حضرت حافظ و قاری طارف صاحب قبلہ، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا عبدالماجد صاحب قبلہ سمدی و حافظ ضمیر صاحب قبلہ اور ہمارے قاری عمران صاحب قبلہ، بے شمار حضرات بیٹھے ہیں۔ معذرت کے ساتھ نام نہیں جانتا ہوں، بس ان لوگوں کی خدمت میں بس یوں عرض کروں گا، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا، ماشاءاللہ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب، پڑھیے درود شریف۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو شعر سماعت فرمائے، بول دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ کہ سبز گنبد پہ نظر جس نے جما رکھی ہے، بولو سبحان کہ سبز گنبد پہ نظر جس نے جما رکھی ہے، اس نے جنت کو نگاہوں میں بسا رکھی ہے، اس نے جنت کو نگاہوں میں بسا رکھی ہے، اور دیکھنا جائیں گے، بولو بولو سبحان کہ دیکھنا جائیں گے ایک روز مدینہ ہم بھی، اللہ اللہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ، کہ دیکھنا جائیں گے ایک روز مدینہ ہم بھی، ہم نے امید بڑی ان سے لگا رکھی ہے، ہم نے امید بڑی ان سے لگا رکھی ہے، ہم نے امید بڑی ان سے لگا رکھی ہے، سبحان اللہ سبحان اور میں خطا کار، اللہ میں خطا کار گناہ کار سیاہ کار ہوں میں، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ میں خطا کار گناہ کار سیاہ کار ہوں میں، کہ اعلیٰ حضرات نے میری بات بنا رکھی ہے، اعلیٰ حضرات نے میری بات بنا رکھی ہے۔ جلدی سے پڑھیے درود پاک، اللہم صلی صلی اللہ اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی محفل، جی کہ ایسی محفل، ایسے علماء، ایسا جلسہ، ایسی محفل، ایسی پبلک، ایسے علماء ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، بول دو ماشاءاللہ کہ ایسی پبلک، ایسے جذبہ، ایسی پبلک، ایسے علماء ہم بھی دیکھیں تم بھی
بھی دیکھو جس میں ہو ذکر شاہد و عالم، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور کفر کی رنگت فیکی فیکی، جی کہ کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما، حق ہے حق ہے. کفر کی رنگت فیکی فیکی، ظلم کا چہرہ سہما سہما، ارے آؤ بتا ایسا جلوہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، آؤ بتا ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ایسا جلوہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، اور ان کی بولی رب کی بولی، بول دو سبحان اللہ. اللہ بولنے والی قوم ہو تو زور سے بول لو کہ ان کی بولی رب کی بولی، جس پر شاہد آیت رب بھی، ارے ان ہوا یوہا وین یوہا. ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، کہ ایسی محفل ایسے علماء، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو، جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ، ہم بھی دیکھے تم بھی دیکھو. اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، جی صرف ایک مطلع ایک شعر، صرف ایک مطلع ایک شعر، جی ادا ہوتا ہے. کہ قلب میں ایک تڑپ اٹھی، دیکھ اللہ کہ قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسو سے وضو کیا. کیا بات ہے. قلب میں ایک تڑپ اٹھی، آنسو سے وضو کیا، اما وہ جو یاد آ گئے، وہ جو یاد آ گئے، اپنی نماز ہو گئی. اور یہ سنیوں کی نماز ہے، اما جب تک کہ وہ یاد نہ آوے نہ ہو، تو جو شب معراج والی نماز پڑھے گا اس کی نمازوں میں نبی یاد آئیں گے. تو پتہ یہ چلا ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو مصطفیٰ لائے. سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ آہا اللہ اللہ. کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ اما ایک نماز ہو گئی. ایک نماز رہ گئی. بولو اللہ اللہ. زور سے بولو. مولا علی آپ جگہ دیجئے. تو علی فرماتے ہیں سمبھو ممکن ہی نہیں کہ میں جگہ دوں. وہ ڈوب رہا ہے، علی رونا شروع کر دیے. مصطفیٰ آرام فرما ہے. جب نبی نے آنکھیں کھولی تو نبی کو یہ چاہیے تھا، نبی کہہ دیتے آئے علی قضا پڑھ لو. ایک کو تھوڑا کم کرو تاکہ جو میں بولوں ورجنل ان لوگوں کو جائے. زور سے بولو سبحان اللہ. جب مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی تو مصطفیٰ کو یہ چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کہہ دیتے آئے علی قضا پڑھ لو قضا، لیکن نبی نے قضا نہیں پڑھوائی. بولو نبی نے قضا نہیں پڑھوائی. علی عرض کرتے آقا وہ ڈوب گیا. جب نبی فرماتے علی گھبراؤ مت ادھر آؤ، اما یہ جملہ کسی محتاج کا نہیں مختار کا ہوگا. زور سے بولو زور سے. علی ادھر آؤ. کہاں ڈوبا ہے؟ جہاں روز ڈوبتا تھا وہاں ڈوبا ہے. کب ڈوبا؟ جب وقت ہوا تب ڈوبا. کیسے ڈوبا؟ جیسے روز ڈوبتا تھا ویسے ڈوبا. تب نبی فرماتے اے علی اگر آج تیری قضا ہو گئی تو عشق رسوا ہو جائے گا، عشق کی داغدار ہو جائے گی، انتیار نبوت پہ پٹا پڑ جائے گا. اے علی گھبراؤ مت ادھر آؤ. زور سے بولو زور سے. علی گھبراؤ مت ادھر آؤ. جب علی آ گئے تب نبی نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا. بولو زور سے بولو زور سے. نبی نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا. ارے آجا پلٹ آجا. ارے ڈوبا ہے رب کی مرضی سے، ارے ڈوبا ہے زمانے کے لیے، پلٹا مولا علی کے لیے. اللہ ارے ڈوبا ہے رب کی مرضی سے، ڈوبا ہے زمانے کے لیے، پلٹا مولا علی کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پلٹ آیا. پوچھا اے سورج اب تو ڈوبے گا کب؟ تب نبی فرماتے مجھ سے مت پوچھ، علی سے پوچھ کہ علی کی نماز مکمل کب ہوگی. اللہ علی کی مکمل کب ہوگی؟ جب علی کی مکمل ہوگی، جب وہ ڈوب جائے گا تو یا رسول اللہ. بولو بولو. ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا رہا، سجدے کا ہوش کس کو تھا؟ اما ایک نماز رہ گئی، ایک نماز ہو گئی. وہ لوگوں آج لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان ہندوستان کا غدار ہے. ارے میں پورے دعوے سے کہتا ہوں
جو بھارت کا سنی مسلمان غریب نواز کے ازمیر کی چادر چومتا ہو، جو بھارت کا سنی مسلمان صابر علاؤالدین کی تربت چومتا ہو، جو بھارت کا سنی مسلمان امام احمد رضا کی عقیدتوں کی چادر چومتا ہو، جو بھارت کا سنی مسلمان مہرانہ مطہرہ کے سادات کی تربت چومتا ہو، وہ مسلمان بھارت کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ اور بھارت کے مسلمانوں کو غدار کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا، 100 مرتبہ سوچ لینا کہ جو بھارت کا سنی مسلمان امام احمد رضا کی عقیدتوں کی تلوے چومتا ہو وہ کبھی بھارت کا غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ بولو زور سے۔ لوگوں کبھی غربت پہ آنسو مت بہانا کہ تم غریب ہو، کبھی پریشان مت ہونا، غربت کا عالم یہ کہ کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، لڑنے کو تلوار نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، مقابلہ ساری دنیا سے ہے۔ جب یہی 313 رن میں اترے، جب یہی 313 رن میں اترے تو مصطفیٰ نے کوئی ان کو لوہے کی تلوار نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ جانے رحمت کھجوروں کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کر مصطفیٰ بانٹ رہے ہیں۔ اے قرآن کے محافظ یہ تیری تلوار ہے، اے اسلام کے شہزادوں یہ تیری تلوار ہے، اے محمد رسول اللہ کے غلاموں یہ تیری تلوار ہے۔ جب یہ کھجوریں لے کر میدان میں نکلے تو عرب سے آواز آئی، عرب کے کافروں نے للکار کر کہا تھا، اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، اے مصطفیٰ کے چاہنے والوں، تم وہاں جا رہے ہو، ان کے پاس تلواریں ہیں، تم کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر جا رہے ہو۔ تب عاشقوں کے تم نبی کے عاشقوں کا عشق بولا، ارے حضور مت دیکھ زبان حضور دیکھ، حضور مت دیکھ زبان حضور دیکھ۔ امام مصطفیٰ نے کہہ دیا یہ تلوار کا کام کریں گی تو یہ تلوار کا کام کریں گی۔ اور جب یہی 313 رن میں اترے ہیں تو عرب کے کافروں نے للکار کر کہا تھا، اوے محمد رسول اللہ کے غلاموں سنو، تیری بیویاں بلک رہی ہے لوٹ جا، تیرے بچے بلک رہے ہیں لوٹ جا، اپنے باپ کے بڑھاپے کا سہارا مت چھین لوٹ جا، تیری بچیاں بلک رہی ہیں لوٹ جا، اپنی بیوی کو بیوہ مت بنا لوٹ جا۔ تب تمام عرب کے کافروں سے محمد رسول اللہ کے غلاموں نے کہا تھا، ارے پیدا تیری ماں نے بھی کیا ہے، پیدا میری ماں نے بھی کیا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ارے تیری ماں نے تجھ کو خاندان کے لیے پیدا کیا، میری ماں نے مجھ کو اسلام کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زور سے بولو، زور سے سبحان اللہ۔ اور جب یہی 313 رن میں اترے ہیں تو فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے۔ تو لوگوں کبھی غریبی پہ آنسو مت بہانا کہ تم غریب ہو، پریشان مت ہونا۔ ایک ہے ضرورت، ایک ہے بوجھ۔ انسان کبھی انسان کے لیے ضرورت، انسان کبھی انسان کے لیے ضرورت ہے اور انسان کبھی انسان کے لیے بوجھ۔ اگر بیٹا نیک اور صالح ہو تو باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، بول دو، زور سے بولو۔ اور بیٹا نالائق نافرمان ہو تو باپ کے بڑھاپے پہ بوجھ ہے، بولو بولو، زور سے بولو۔ بے شک بے شک۔ میری ملاقات ہو گئی جناب قاری طارف صاحب سے لکھیم پور، میں نے کہا حضرت یہ پتھر 20 kg کا ہے، لے کے چلے جانا، گلری پروا میں دے دینا۔ تو قاری طارف صاحب بول پڑے کہ حضرت وہاں پتھر کی کیا ضرورت، وہاں تو بہت سارے پتھر ہیں، وہاں سڑک پہ پتھر ہے، گھر میں پتھر ہے، مکان پہ پتھر ہے، اما حد تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی عقلوں پر پڑا ہے پتھر۔ اللہ، توجہ، اما حد تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی عقلوں پر پڑا پتھر۔ میں نے کہا قاری طارف صاحب معاف کیجئے گا، صدری آپ پہنے ہیں، جاکٹ آپ پہنے ہیں، جوتی آپ پہنے ہیں، اٹیچی آپ لیے ہیں، بیگ آپ لیے ہیں، ٹوپی آپ لگائے ہیں۔ تو کہا حضور معاف کیجئے گا، یہ سردی دیکھ رہے ہیں نا، اتنی بھینکر سردی ہے، اس سردی میں صدری میری کہ صدری میری ضرورت، کوٹی میری ضرورت، بیگ میری ضرورت۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو ضرورت کی چیز ہوگی وہ انسان لینے پہ مجبور ہوگا، مجبور۔
اللہ اللہ اور جو ضرورت کی چیز نہیں ہوگی اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اما یہی لوہا اگر گھر میں پڑا رہے تو وہ بوجھ ہے بوجھ, اور یہی لوہا کسی قاضی کے ہاتھ میں میدان میں آ جائے تو یہی لوہا اب انسان کی جنگ کی ضرورت بن جائے. ماشاء اللہ زور سے اور زور سے بولو. سبحان انسان کبھی انسان کے لیے ضرورت ہے, انسان کبھی انسان کے لیے بوجھ ہے. اور آخری بات, جنت چاہیے؟ بولو کس کو چاہیے جنت؟ انشاءاللہ جنت ملے گی کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں جنت کیسے ملے گی. ہر انسان کو جنت چاہیے. آج مجھے بھی جنت چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, پیر کو بھی چاہیے, مرید کو بھی چاہیے, استاذ کو بھی چاہیے, امام کو بھی چاہیے, قاری تعریف کو بھی چاہیے, سب کو جنت چاہیے. لیکن آئی جنت تم ملے گی کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں, بولو بولو سب لوگ بولو سبحان اللہ. زور سے بول دو یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ارے رنگ حسینی میں بول دو سبحان اللہ. اما حسین کے عاشق کبھی گھر میں گھس کے نہیں بولتے. حسین کے عاشق جب بھی بولتے ہیں تو سینہ ٹھوک کے میدان میں بولتے ہیں. بولو زور سے. تو ہر انسان کو جنت چاہیے, استاذ کو بھی چاہیے, امام کو بھی چاہیے, پیر کو بھی چاہیے, شاگرد کو بھی چاہیے, سب کو جنت چاہیے. اے جنت تم ملے گی کیسے؟ توجہ چاہوں, بولو سبحان اللہ. زور سے بولو زور سے. اے جنت تم ملے گی کیسے؟ نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, میں نے کہا اے جنت اب تو مل جائے گی. نماز پڑھا جنت کے لیے, روزہ رکھا جنت کے لیے, حج کیا جنت کے لیے, لوگوں کی مدد کیا جنت کے لیے, سب کام کیے جنت کے لیے. ہے جنت اب تو تم مل جائے گی. بولو بولو زور سے بولو. سبحان اللہ. تو جنت نے مسکرا کر کہا کہ نماز تو پڑھ لی, نماز تو پڑھ لی, قبولیت کی گارنٹی. نماز تو پڑھ لی, قبولیت کی گارنٹی نہیں. روزہ رکھ لیا, قبولیت کی گارنٹی نہیں. حج کر لیا, قبولیت کی گارنٹی نہیں. آخر جنت تم ملے گی کیسے؟ اے جنت ہم تو تجھ کو لے کر رہیں گے, چاہے جس حال میں لینا پڑے میں لے لوں گا, خود کو بیچنا پڑے بیچ دوں گا. جنت چاہیے, کھیت بیچنا پڑے بیچ دوں گا. جنت چاہیے. میں نے جنت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا اے جنت تو بتا دے تو ملے گی کیسے؟ تب جنت نے مسکرا کر کہا مجھ سے مت پوچھ, قرآن سے پوچھ لے. بولو بولو زور سبحان اللہ. ماشاءاللہ مجھ سے مت پوچھ, قرآن سے پوچھ لے. میں نے قرآن کے بارگاہ میں عقیدت سے عرض کیا اے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. اے قرآن میں نے سنا ہے بہت سخت جہنم کا عذاب ہے, بہت کڑی آگ ہے. اے قرآن تو ہی میری رہنمائی کر. اے قرآن ذرا یہ بتا کہ جنت کیسے ملے گی؟ تب قرآن مسکرا کر کہتا اگر تیرے اندر ہمت ہے, اگر تیرے اندر حوصلہ ہے. تب میں نے قرآن سے کہا اے قرآن میرے اندر حوصلہ بھی ہے, اے قرآن میرے اندر ہمت بھی ہے. تب قرآن کہتا اگر تیرے اندر حوصلہ اور ہمت ہے تو میدان میں نکل کر آ جا. میدان میں نکل کر آ گیا. تب میں نے قرآن سے عقیدت سے عرض کیا اے قرآن اب ذرا بتا دے جنت کیسے ملے گی؟ تب قرآن مسکرا کر کہتا کہ جنت لینے کا صرف دو ہی راستہ ہے. بولو زور سے, بولو زور سے. سب لوگ بول دو یا رسول اللہ. اچھا ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا رسول اللہ. ہاتھوں کو اٹھا لو, سب لوگ اٹھا لو, سب لوگ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. سب لوگ اٹھائے رکھو, ہاتھ اٹھائے رکھو. ہاتھ اٹھا لیا ہے تو مٹھی باندھ لو. جب مٹھی باندھ لیے ہو تو بتاؤ جسم میں طاقت آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. میں تو کہتا ہوں جب انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لے تو انسان کا جسم طاقتور ہو جائے. پورے دعوے سے کہتا ہی پر کھاتی اگر بھارت کا مسلمان ایک ساتھ میں ہو کر نکل پڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس مسلمان کو روک نہیں سکتی ہے. زور سے بولو اور زور سے بولو. تو میں نے قرآن کی بارگاہ میں عقیدت سے عرض کیا اے قرآن ذرا یہ بتا دے, ہم نے نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, اے قرآن اب بتا جنت کیسے ملے گی؟ تب قرآن تب مسکرا کر جواب دیتا کہ جنت تجھے لینے کی خواہش ہے. اے جنت کے طلبگار, اے جنت لینے والے سن, اگر تجھے جنت چاہیے تو جنت لینے کا صرف دو ہی راستہ ہے. تب میں نے قرآن سے کہا اے قرآن وہ دو راستے کون ہیں؟ تب قرآن مسکرا کر کہتا وہ دو راستے یہ ہیں, اگر مال ہو تو لٹا کے لے لے,
بول دو زور سے بول دو. اگر مال ہو تو لٹا کے لے لے اور جان ہو تو کٹا کے لے لے. تو میں نے قرآن سے عرض کیا اے قرآن جان کیسی ہو مال کیسا ہو؟ تب قرآن مسکرا کر کہتا اگر مال ہو تو عثمان غنی کی طرح ہو، اولاد ہو تو اولاد علی کی طرح ہو. ماشاءاللہ زور سے ماشاءاللہ بولو. سبحان اللہ میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بول دو بے شک زور سے بولو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو. اگر اللہ کی رسی کو پکڑ لو گے دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے گی. تو بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے بولا ہے میرے بولنے میں غلطی ہوئی ہو اس کو معاف فرمائے. میرے ساتھ میں پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.